IEDs ہیں, ڈیٹونیٹرز ہیں, ریموٹ کنٹرولز ہیں, TNT ہے, بارود ہے, گرنیڈز ہیں, IED, بیٹریز, سیفٹی فیوزز, بال بیئرنگز, حتیٰ کہ TI سائٹ تک موجود ہے تاکہ رات کو بھی کسی کو ٹارگٹ کیا جا سکے. تو وہ TI سائٹ بھی یہاں پہ رکھی گئی ہے تاکہ آپ خود دیکھ لیں کہ ان کے ارادے اوور اے پیریڈ آف ٹائم کیا تھے. اور یہ ریکوری کی فہرست ہم آپ کو علیحدہ دے دیں گے, لیکن میں نے ڈسپلے اس لیے کروائی کہ آپ اس کو خود دیکھ سکیں کہ یہ اس آپریشن میں اور سبسیکوینٹ آپریشن میں ان کا رکھنے کا ارادہ تھا ان چیزوں کا. مقصد ان کا یہاں پہ سیاسی قائدین, VDCs کو ٹارگٹ کرنا اور ایکسٹارشن کے لیے پیسے کی وصولی تھی. جو دوران تفتیش اب تک چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو تکلیف دہ عمل ہے میرے لیے ذاتی طور پہ, کہ بہت سارے سفید پوش جن میں کچھ سرکاری ملازمین بھی شامل ہیں ان کے فیسیلیٹیٹر رہے. اور میں نے SPCTD کو اور DPO صاحب سے کہا ہے کہ ان کے بھی گرفتار کریں, یہ بھی لوگوں کے سامنے ایسی ایک پریس کانفرنس میں ان کو پیش کریں تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ اس سفید لباس میں کون لوگ ہیں جو سوات کے امن کے دشمن ہیں. میں آپ کو KP پولیس کی طرف سے اور سوات پولیس کی طرف سے اور تمام لا انفورسمنٹ ایجنسی کی طرف سے یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم ہر قیمت پہ انشاءاللہ سوات کے امن کا تحفظ کریں گے, تاکہ یہاں پہ چونکہ میں بخوبی یہاں پہ چونکہ برار سا نوکری کر چکا ہوں اور مجھے اندازہ ہے کہ یہاں کا جو اکانومی ہے وہ ٹورزم کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے تاکہ وہ بحال رہے. یہ جو دہشت گرد ہمارے ہاتھ آئے ہیں ان کا ایک فیملی بیک گراؤنڈ ہے. ان کے فیملی کے کئی لوگ جو ہیں پہلے بھی ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز میں ہلاک کیے جا چکے ہیں اور ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اس سلسلے میں. جو شارٹ کمنگ ہمیں پتہ چلی ہیں وہ یہ ہے کہ جو ہم ٹیک اپ کریں گے کہ طورخم کے راستے سے ان کا فالس آئیڈینٹیٹیز پہ آ جانا, IBMS سسٹم کے بغیر تذکرہ وغیرہ کا استعمال کر کے آ جانا, یہ ایک فکر آمیز عمل ہے جس کو ظاہر ہے کسی حد تک فوری طور پہ ٹھیک کیے جانے کی ضرورت ہے, جس کو ٹیک اپ کیا جائے گا. اور دوسرا ظاہر سی بات ہے کہ جو لوکل فیسیلیٹیشن ہے, کیونکہ لوکل فیسیلیٹیشن کے بغیر یہ کامیاب نہیں ہو سکتے. جب یہ بارڈر کراس کرتے ہیں تو یہ بارڈر ایمٹی ہینڈڈ کراس کرتے ہیں اور یہ جو چیزیں ہیں یہ علیحدہ آتی ہیں. بعض اوقات کسی کنٹینر کے نیچے لگا کے وہ علیحدہ آ جاتی ہیں, یہ علیحدہ آتے ہیں, پھر لوکل فیسیلیٹیٹر ان کو ہیلپ کرتے ہیں. تو آج یہاں پہ آنے کا اور آپ سے گفتگو کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ نہ صرف ہم ٹیررسٹ کو آپ کے سامنے لے کے آئیں, اسلحہ کے لے کے آئیں, ان کے پلانز کو لے کے آئیں, بلکہ ان کے لوکل فیسیلیٹیشن کو بھی لوگوں کے سامنے اشکارا کریں تاکہ یہ چیز سوات کے عوام پہ کھل جائے کہ سوات کے امن کے دشمن کون ہو. سر میرا سوال یہ ہے کہ باری باری کر لیتے ہیں. اس وقت تشکیلیں کی جا رہی ہے, بتایا جاتا ہے کہ ڈویژن میں اور دیگر علاقوں میں کچھ تشکیلیں افغانستان سے یا دیگر علاقوں سے ہو رہی ہے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے پولیس فورس اس قابل ہے کہ اس تشکیلوں کو روکے, اور کیا اس کی جو اثرات ہیں, اس کی جو افواہیں ہیں یا حقیقت ہے, سیاحت کے ہندوستان کے سیاحت پر اس کے اثر نہیں پڑے گی؟ دیکھیں جس طریقے سے میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے پڑوس کے ملک میں جو چینجز آئی ہیں اس کے بعد ظاہر سی بات ہے یہاں پہ بھی اس کے چینجز کا ایک افیکٹ آیا ہے. اس سال انہوں نے, پچھلے سال تو سوات میں جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے, اس سال انہوں نے 12 کوشش کی باجوڑ دیر لوور باؤنڈری پہ اور کافی ان کی کیجویلٹی ہوئی ہے. باجوڑ کو اگر آپ میں سے کوئی دوست کور کرتے ہوں گے تو وہاں کچھ مائنر ایک آدھ IED کے انسیڈنٹس ہوئے ہیں, لیکن باقی اس طریقے سے جو یہ کراسنگ کی کوشش تھی وہ وہاں پہ اس طریقے سے جس طریقے سے یہ کامیابی چاہتے تھے وہ ان کو نہیں ملی ہے. اسی بات سے میں نے اس پریس کانفرنس کے شروع میں آپ سے کہا کہ یہ تشکیل اس روٹ سے نہیں آئی ہے. ٹریڈیشنلی ان کی روٹ یہ والا تھا, یا ٹریڈیشنلی ان کا روٹ اوپر سے یہ آتے تھے, اور یہ زیادہ تر پھر آپ کو دریا کے اس پار صخرہ میں اور
مٹا کے PO4 اور ان علاقوں میں ملتے تھے. یہ جو تشکیل آئی ہے جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ روایت طورخم آئی ہے خیبر ایجنسی پشاور سے, پھر مردان سے پھر یہ جو ہمارا ایریا ہے جو ایلم میں انہوں نے وہاں سے کراس کیا ہے, اور ایلم سے کراسنگ کرنے کے بعد پھر یہ اس ایریا میں پہنچے بنجوٹ اور ازبکا کا. تو یہ اس روٹ سے آئی ہے. اب ظاہر سی بات ہے ہماری جو ایفرٹ رہی ہے کہ ہم یہاں پہ ایک تو CTD کی استعداد کار بڑھائیں. آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ کیونکہ مالاکنڈ ایک بہت بڑا ڈویژن ہے, تو ہم نے یہاں پہ CTD کا باقاعدہ ایک علیحدہ سیٹ اپ دیر میں بٹھایا ہے, اور اس سیٹ اپ کا وہاں پہ ہونے سے بڑا پازیٹیو امپیکٹ آیا ہے کہ وہاں پہ جو ایک انسیڈنٹ دیر لوور میں ہوا تھا اس کو ہمارے بخت نام کے جو بغدادہ نام کے جو ہمارے ٹریفک کے اہلکار تھے ان کو شہید کیا گیا تھا. تو اس سیٹ اپ نے بہت جلدی اس کو آشکارا بھی کیا اور وہ نیٹ ورک کو نیوٹرلائز بھی کیا گیا. اسی طریقے سے یہاں کے جو ہمارا سیٹ اپ ہے اس کو بھی مضبوط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیونکہ CTD بیسیکلی پنچ لائن ہے یا وہ فورس ہے جو بیسیکلی سب سے زیادہ اس کے استعداد کار بہتر ہونی چاہیے ان قسم کی کارروائیوں کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے اور ان پر نظر رکھنے کے لیے. تو آپ کے جو بنیادی سوال آیا شیرین زادہ, اس کا بنیادی وہ یہ ہے کہ اس روٹ سے یہ لوگ نہیں آئے ہیں, یہ وایا خیبر اور اس روٹ سے آئے ہیں. جی فیاض Yo podali that san would sanga dona somu kunuso padake when the interest is civilian mind the criminal law the criminal case the police are support یو خدا دے چې کوم تاسو دوهم پارت سوال دی ادا جواب در کوم چې دا کس جدا شي چې د پولیس اطلاعات ورته ریسپونډ کړي دي. دوام دا خبر ده کہ یو سڑی بیک گراؤنڈ سنگئی ہوئی کہ آغا اطلاعو کی او دچا اطلاعو کی جدا کسان راغلی دی تو پولیس ڈیوٹی جوڑے گی چھ صاحب کا بیک گراؤنڈ ہے شاہ سپرنگ میں دے اطلاع ملاوشی چھ بل دادا چھ دا تختول والا خبر ہو کہ آغا ما پہلے نا اخبر پریس کانفرنس کے دا ہوئے چھ دے کہ لوکل فیسیلیٹیشن شتا اور ما دا خبر پٹائم نہ کہ ما دا خبر دا ہوئے چھ لوکل فیسیلیٹیشن مان دے مونږ کافی نمونه اشکارا کړی دي او ما آلریډي SP صاحب CTD ته او DPO صاحب ته ویل دي او هغه ما ده ته کې خبره وکړه چې تاسو یاد وي چې یو پکې سرکاري ملازمان هم شته پکې او پرایویټ سو کال چې کوم ځان ته سپینو جامو ول کسان وایي آئیں پکې شته چې دا خلک مخامخ راشي او تاسو وپېژنئ چې دا سپینو جامو کې خلک چې کوم دي کم قسم کارونه کوي. مونږ په دې خبره فیاض ما هیڅ شک نشته کہ لوکل فیسیلیٹیشن نہ بغیر نہ سو کس راتلے شي نہ سو کس پاتا کېدی شي نہ سو کس کاروائی کولی شي. خو مونږ دپاره ضروري دا ده چې مونږ اکثر دهشتګرد باندې دلچسپي لرو او لوکل فیسیلیټیشن باندې دلچسپي نه لرو. مونږ دې ډېر کوشش دا کوو چې تاسو تر مخ میډیا تر مخ لوکل فیسیلیټیټرز راولو چې د دوی خلکو سب کردار یې څه دی پکې. انشاءالله آپ بتاؤ تر مخ مونږ ہارون سراج آپ کا نمبر میں ہارون کو لے لوں پھر میں سب کے سوال لوں گا لیکن میں ہارون کو لے لوں باری باری کر لیتے ہیں. جو آپ نے بتایا کہ سرکاری لباس میں بندے انوالو ہیں اس طرح کی تو پولیس ڈپارٹمنٹ سے باقاعدہ طور پر لوور رینک میں منشیات کے خلاف جو آپریشن ہے اس میں بھی پولیس انوالو ہے جس کی معلومات باقاعدہ طور پر پولیس کے ساتھ ہے. تو کیا میں دونوں سوالوں کو جواب دیتا ہوں. ایک تو پولیس ڈپارٹمنٹ میں جو بندہ بھی غلط کام کرے گا یہ میرا آپ کے ساتھ بڑا کلیئر کٹ وہ ہے
کہ اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا کوئی، اینڈ ہی ول بی ڈسمس فرام سروس. وردی پہن کے غلط کام نہیں کر سکتا. لیکن ہم زیادہ تر ابھی جواب اس پہ آتے ہیں جو آپ کا پہلا سوال تھا. اس کی امپورٹنس ہارون اس لیے ہے کہ ایک بندہ اگر اس عمر میں 2011-12 میں لیٹ سپوز 10 سال کا تھا تو اس کی ایز سچ اس کی انٹری کسی ریکارڈ میں نہیں تھی، نہ اس کا شناختی کارڈ تھا. اکثر لوگ ہمارے دیہاتی علاقوں میں بے فارم بھی اس طریقے سے نہیں بنواتے جس طریقے سے شہری علاقوں میں بنتے ہیں، تو اس کا کوئی ریکارڈ فیشل فیچرز کوئی چیز اویلیبل نہیں ہوتے. اب یہ لوگ گئے اور ایز سچ یہاں پہ اس کا کوئی ڈاکومنٹیشن سرکار کے کھاتے میں شناختی کارڈ میں اویلیبل نہیں تھی. اور میں نے آپ سے عرض یہ کیا کہ ان میں سے ایک دہشت گرد نے اپنے آپ کو کسی دوسرے بندے کے فیملی میں اپنے آپ کو ایمبیڈ کیا، یعنی وہ ان کا اولاد نہیں تھا، اس نے اپنے آپ کو ان کا بیٹا ثابت کیا، اور اس بیسس پہ ایک اور ضلع کے جو کہ مردان ضلع ہے ساڑو شاہ، اس کا کسی دوسرے بندے کا بیٹا ظاہر کر کے جس کا حقیقت بیٹا نہیں تھا اس نے ایک جعلی شناختی کارڈ بنوایا. تو ظاہر ہے یہ ہمارے لیے لمحہ فکر ہے کہ وہاں پہ جو متعلقہ جو اس کی ویریفیکیشن ہوئی ہے، جو نادرا کے جو سیٹ اپ ہے، اس کو ہم اسی سلسلے میں لکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے اس میں لوپ ہولز آئے ہیں، اور ہم جب تک لوپ ہولز کو مانیں گے نہیں ان لوپ ہولز کو ہم کریکٹ نہیں کر سکتے. ظاہر ہے اگر لوکل ویریفیکیشن صحیح طور پہ کی جاتی تو یہ اندازہ ہو جاتا کہ یہ اس کا بیٹا نہیں ہے، لیکن وہ نہیں ہوا، اور جس کی وجہ سے یہ جعلی شناختی کارڈ، اور یہ کوئی آئسولیٹڈ کیس نہیں ہوگا، اس کے اور کیسز بھی ہوں گے. تو ظاہر ہے یہ ایک چیلنج ہے تمام لا انفورسمنٹ کے لیے جس میں پولیس بھی شامل ہے. جی نیاز، میں ایگری کرتا ہوں. نیاز تھوڑا زور سے. میں دیکھو ہماری پرائرٹی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنس کی ہے. جہاں تک نائٹ ویژن کا وہ کیا تو وہ تو میں نے آپ سے چھپایا نہیں، میں نے اس ٹیبل پہ آپ کے سامنے جو ٹی آئی کیمز ہے وہ رکھ دی ہیں کہ ان کے پاس اویلیبل. میں تو وہ ایڈمٹ کر رہا ہوں کہ ان کے پاس نائٹ ویژن کے ہیں، وہ تو میں نے آپ کے سامنے یہیں پہ اسی ٹیبل پہ رکھ دی ہیں کہ وہ چیز اویلیبل ہے. ایک چیز جو میں نے سیکھی ہے نیاز، وہ یہ ہے کہ اکثر ٹیررسٹ اپنے ایریا آف آپریشن میں کام کرتے ہیں. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 90% جو ٹیررسٹ ہوتے ہیں نا وہ اسی ایریا میں کام کرتے ہیں جس کا وہ ایریا آف ریزیڈنس ہوتا ہے. اب یہ لوگ جو آئے ہیں ان لوگوں نے بھی بیسیکلی اپنے ہی ایریا آف آپس میں کام کرنے کے ارادہ، ان کے ٹارگٹ بھی اپنے ایریا آف آپس میں تھے، یہ بلانگ بھی اسی ایریا آف آپس میں کرتے ہیں. تو اس کانٹیکس میں ٹیررزم جو ہے وہ بیسیکلی زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں اپنے ایریا میں کام کرنے کے لیے. وہ کیوں ہوتے ہیں اس کی بنیادی وجہ پھر ہم آ جاتے ہیں اس فیسیلیٹیشن کی طرف آ جاتے ہیں کہ لوکل لیول پہ ان کو فیسیلیٹیشن اپنے ایریا میں آسان ہوتی ہے، لوگوں کو جانتے ہیں، وہ ان کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں. یہی جو میں نے پہلے آپ کو ایک دوسرے دوست کو کہا یا شری زادہ کو شاید کہا، وہ یہی ہے کہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم سی ٹی ڈی کی سزادہ کار بہتر کریں تاکہ ہم یہ ایک چیلنج ہے اور اس چیلنج کو ہم نے ریسپونڈ کیا ہے. اس سال سی ڈی نے اس کے واقعوں کو بھی بڑا اچھی طرح ریسپونڈ کیا جو ہمارے دیر لوور کا واقعہ ہے، اور اس واقعے کو بھی بڑا اچھی طریقے سے ریسپونڈ کیا جو یہ واقعہ ہے. اور اس میں صرف سی ڈی کو کریڈٹ نہیں دیتا، میں یہاں کے اس کی اطلاع ہمیں ملٹیپل طریقے سے آئی. اس طریقے سے بنیر کے متعلق ہمیں اطلاع آئی کہ لوگ دیکھیں جب تک سوسائٹی ہمارا ساتھ دیتی رہتی ہے اور ہمیں اطلاع دیتی ہے کہ اس راستے پہ یہ اطلاع ہمارے بندوں کو کہ چاڑ میں جو ہماری چوکی ہے جو چڑھتی ہے پھر علم کی طرف، اس کے آس پاس سے کچھ لوگ گزرے ہیں، انفارمیشن سے سکسیس جنم لیتی ہے. جب تک آپ کو لوکل لوگ انفارمیشن دیتے ہیں اسی سے آپ کی پھر سکسیس نے اوریجنیٹ ہونا ہوتا ہے. تو ہم سی ڈی ڈی میں جو ہماری ہے اس کے سداد کر بڑھانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اگر آپ نے دیکھا ہو کہ ہمارے پاس جو افسران ہیں یہ ایس پی صاحبان دونوں وہ لوگ لگے ہوئے ہیں جو اس ایریا میں بارہا مختلف
पोजीशंस पे नौकरियां कर चुके हैं, तो उनके पास लोकल इन्फॉर्मेशन होती है। हम कोशिश भी यही कर रहे हैं कि वहाँ वो अफसर लगाए जाएं ताकि उनका लोकल नॉलेज, लोकल वो बेहतर हो, ताकि इस चीज़ पे वो काबू पाया जा सके। लेकिन हमारा एफर्ट ज़ाहिर है, फोकस हमारा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पे है। जहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिले फौरी तौर पे उस पर रिस्पॉन्ड किया जाए और उसको न्यूट्रलाइज किया जाए। जी आपकी तरफ आते हैं जी। Sure. जिस तरह आपने फीडबैक का बैकग्राउंड है, यकीनन ये सब CGD के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि अगर ये उन इलाकों में टारगेट किलिंग या उसमें नोटिस थे और ये टारगेट किलिंग करते रहे तो हवा में एक खौफ रास्ते पाया जाता है। लेकिन इसके साथ जो बताए जाने के 7 बंदे, तो जो 2 बंदे गिरफ्तार हुए, जो 5 बंदे और थे, क्या उनकी निशानी की गई है? जी बिल्कुल हो चुकी है। हमारे पास ये बंदे इतनी तादाद में नहीं थे, इससे कम तादाद में थे, लेकिन ज़ाहिर है जो निशानदेही है वो हमारे पास है, और जो लोकल फैसिलिटेटर्स हैं उनकी तादाद इससे बहुत ज़्यादा है जो आप बता रहे हैं, तो उनकी निशानदेही भी हो चुकी है जी। और हम उस पर लगे हुए हैं। मैं इंशाल्लाह विद इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज DPO साहब और ये लोकल फैसिलिटेटर्स कभी भी अनर्स नहीं किए गए, मैं फर्स्ट टाइम ये करवा रहा हूँ यहाँ पे, ताकि इनके चेहरे भी आप देख लें कि ये जो सो कॉल्ड हमारे सफ़ेद पोश हैं ये भी सबके सामने आ जाए। जी सर ये बताइए कि रफीउल्लाह वगैरह और आपने जो है दीगर जो इलाके की पहाड़ियों में जो इतलात है कि वहाँ पर कई बटन खराब वगैरह, तो इसके अलावा और भी कितनी ग्रुप्स जो है आपकी इंफॉर्मेशन क्या है मजीद यहाँ पर मौजूद है मलाकम रीजन में बिलखसूस सवात में? इस साल हमें अक्रॉस द रिवर जो है किसी क्रॉसिंग की है सच अभी तक कोई इतला नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है एफर्ट उनकी, जिस तरह मैंने पहले कहा कि एफर्ट तो वो करते रहते हैं। जो इस साल इतला मुस्तनद इतला हमें मिली वो इसी तश्कील की थी जो इस रूट से आई है और यहाँ पे पहुँची है। हमने अपनी इस्तेदाद कार बढ़ानी है 2-3 चीज़ों में। एक इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस इसलिए है CGD के लिए या लोकल पुलिस के लिए ज़रूरी है कि लोग उसके साथ ताउन करें और उसको बर वक्त इतला दें कि क्या है, क्योंकि ये लोग जब एक्सटॉर्शन से या टारगेट किलिंग से एक फियर का माहौल पैदा करते हैं तो उसका पूरे इलाके पे एक बड़ा मनफी किस्म का एक असर आता है। यहाँ की टूरिज़म बेस्ड इकॉनमी भी हर्ट होती है, लोगों में एक फियर की फ़ज़ा भी आती है। तो आज यहाँ आके बात करने का मकसद ये था कि ये लोग थे, ये इनके टारगेट्स थे, ये इनके फैसिलिटेटर थे, ये इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन था। इसी बात से लोग भी हमने आपको खुले मुंह आपके सामने पेश किए ताकि आप देख लें कि कौन लोग हैं। वेपन भी आपके सामने रख दिया और इंशाल्लाह फैसिलिटेटर भी आपके सामने रखेंगे। सर खैबर पख्तूनख्वा के साथ हुकूमत ने कुछ दहशतगर्दों के साथ माहिदे की थी, उनको पकड़ा गया था, अब तुम लोगों को खुली छूट है या उनको पकड़ रही है? इतला दी भी है कि वो दोबारा एक्टिव हो रही है? देखिए हमारे नज़दीक तो जो बंदा भी टेररिज्म में इन्वॉल्व होगा हमारे हाथ आएगा तो हम डेफिनेटली उसको पकड़ेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है एज लॉ इन्फोर्समेंट्स हमारी जो जिम्मेदारी है वो यहाँ का अमन बहाल रखना है। मुझे आप लोगों को कायल करने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोगों ने इस अमन के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं और कितना आपने इसकी कीमत अदा की है, लेकिन साथ साथ आप ये भी बखूबी जानते हैं कि इस पुलिस फोर्स ने भी यहाँ के आवाम की तरह अमन के लिए एक बड़ी हैवी कीमत अदा की है। पुलिस फोर्स के बहुत सारे जवानान और अफसरान यहाँ पे सवात में शहीद हुए हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुए हैं, पूरे थाने उड़ा दिए गए हैं। तो जाहिर सी बात है पुलिस यहाँ की, चाहे वो रेगुलर पुलिस है या CGD है, उनकी एफर्ट यही है कि यहाँ पे हर हाल में अमन बरकरार रहे। और जो बंदा भी वो है, मेरा ख्याल है ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि आपके सामने हम फैसिलिटेटर्स को भी पेश कर रहे हैं, टेररिस्ट को भी सरेआम पेश कर रहे हैं, वेपनरी भी पेश कर रहे हैं, ताकि ये चीज़ें हम बेहतर कर सकें। जी शाह, मैं शहाब ले लूँ फिर आप ले लूँ ताकि वो शाह फिर आखिरी क्वेश्चन लेंगे, शाह फिर आखिरी क्वेश्चन लेंगे जी। सवाल ये है, अभी 2 बंदे पेश किए, सोशल मीडिया पे ये खबर आई थी कि 2 टेररिस्ट हैं और एक जो है वो ये ज़रा हमें एक्सप्लेन कीजिएगा। दूसरी बात ये कहा जा रहा था कि सब बंदे दाखिल हो गए, और उसके हवाले से भी बताइएगा, और ये भी बताइएगा सर कि अफगानिस्तान से अब भी जो है लोगों को
एक्सटॉर्शन की ये गालें आ रही हैं, उसकी पुलिस क्या करती है? अच्छा, मैं आपको बताऊं कि हमने एक्सटॉर्शन पे बड़ा काम किया है और बाजोड़ में हमने बड़े रिंग्स पकड़े हैं एक्सटॉर्शन के। एक्सटॉर्शन की कालें जो है ना, वो अफ़गानिस्तान से बैठ के भी लोग करते हैं और उन्हीं सिमों को पाकिस्तान के अंदर ला के भी लोग करते हैं। तो मैं इस चीज़ में वो नहीं करता कि जी वो सारी के सारे जो कालें अफगान नंबरों से आ रही होती हैं वो सारे के सारे बंदे अफगानिस्तान बैठ के ये काम करते हैं। जी हाँ, करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बाजोड़ में बैठ के या बाकी ज़िलों में काम करते हैं। और वहीं से हमारी कामयाबी शुरू हुई, क्योंकि जब ये बड़ा आसान हो जाता है कि आप कहो कि जी अफगानिस्तान नंबर से कॉल आई है तो हमने मेहनत ही नहीं करनी। जब आप मेहनत करना शुरू करते हैं और वो उनकी जो साइंटिफिक अब एक टूल है जिसको हम इम्सी कैचर वगैरह कहते हैं, उनके थ्रू हम उसके पीछे जाते हैं उनकी तो उसकी बेसिस पे आप जब उस सिम को एक फिजिकल लोकेशन में आप उसको वो करते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यार दाखो बाजावड़ खार आस पास चढ़ता था कस नास दे दान अफगानिस्तान के खी। तो बहुत सारे बंदे उस वजह से पकड़े गए। उसी वजह से आपकी एक्सटॉर्शन जो है वो ओवरऑल सूबे में काफ़ी नीचे चली गई है, क्योंकि हमने इस मफरूज़े पे काम नहीं किया जिस मफरूज़े की आप बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी के सारे लोकल है, नहीं, वहाँ पे बैठे लोग भी ये काम कर रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पे भी बैठे ये काम कर रहे हैं। दूसरे जो आप सोशल मीडिया पे बात करते हैं, सोशल मीडिया पे तो बहुत कुछ आ जाता है मेरे भाई, उस पर सारी बातों पे आप यकीन ना किया करें। लेकिन जो बंदे गिरफ्तार हुए हैं वो भी सामने पेश है। एक दो बंदे हमारे भागे हुए हैं, उनके नाम पता है, उसके पीछे इस वक्त भी है सच वी आर स्पीकिंग हमने एफर्ट हमारी जारी है। और जो बाकी आपका सवाल था वो मेरे ख्याल से किसके मुतालिक था, वो तो मैंने कह दिया था कि वो किसी दोस्त यार का मफरूज़ा है जो उसने अपने उसकी दिमाग की इख्तरा है, उसने वहाँ से चलाई है उसको। एक इसमें है कि जो साबिक एमपी है मेहुल शहजादा रकीब खान है, तो जब इसमें खत्म हुई उसके बाद भी उनके पास 7 कुछ से अधिकार थे साइदा, क्या आप भी उनको ये सोच फराम है? दूसरा, आपने फरमाया कि मलकन डिवीजन एक बहुत बड़ा डिवीजन है, 9 फैमिली सबसे बड़ा डिवीजन है, तो मलकन डिवीजन के आरपीओ साहब कौन है? अरे चलो मैं चले मैं जवाब देता हूँ। हमने एफर्ट ये की है, देखें मैं इसको किसी बंदे के मुतालिक बात नहीं करना चाहता। मैं चूँकि सवाल पे ख़ुद बड़ा अरसा नौकरी की है, यहाँ चंद लोगों को वाकई ख़तरात हैं। कुछ को इसलिए कि वो बहुत मुश्किल हालात में उन्होंने लॉ इन्फोर्समेंट का साथ दिया तो उनकी लाइफ उस वजह से टारगेट में है। कुछ लोगों की फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ जो चंद फैमिलीज़ हैं जो ANP से बिलोंग करती हैं, उनको वाकई थ्रेट्स हैं। उनके बंदों को काफ़ी बड़ी तादाद में शहीद भी किया गया है। तो हम ने कोशिश ये की है कि जो गैर ज़रूरी गनमैन किसी के पास हैं वो हमने विदड्रॉ कर लिए हैं। जिधर आपने इशारा दिया वो भी विदड्रॉ हो चुके हैं। लेकिन साथ ही साथ आप इस बात को ज़रूर मानेंगे कि कुछ लोगों को थ्रेट लेवल इतना ज़्यादा है कि अगर स्टेट उनको सपोर्ट नहीं करेगी तो वो उनके खिदमात का जो उन्होंने मुश्किल वक्त में 2007, 8, 9 या 6 में इंजाम दी थी उनका इन्हराफ होगा। तो मेरा ख्याल है ये एक बैलेंस करने वाला काम है जो आपको वो मैं आपको इसका जवाब पहले ही दे चुका हूँ, वो मैं आपको जवाब दे चुका हूँ। लेकिन मनहैसुल हुकूम हम सब लोगों से जो कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के या जिन्होंने उनका थ्रेट लेवल इतना ज़्यादा है कि उनके पास लोग मौजूद हैं, लेकिन जिस मखसूस शख्स की आपने बात की उसकी आखिरी एक दो कर लें। मेरा भी एक सवाल है। थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहता हूँ, चूँकि मेरा ताल्लुक किसी इलाके से है और यहाँ पर जितने भी पिछले बार में जो लोग छोड़े गए थे वो मतलब बिल्कुल खामोश है, उन्होंने अपनी प्रोफाइल को भी बहुत लो रखा हुआ है और मेरा ख्याल में हमारे CPD और जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं उस पर वो नज़र रखते हैं। क्या
مزید ایسے لوگ جو آنا چاہتے ہیں افغانستان سے سرنڈر ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا پیغام؟ اچھا، ظاہر ہے یہ ایک پالیسی لیول ڈیسیجن ہے، جو ظاہر سی بات ہے کہ جو اس لیول کے لوگ ہوں گے، آئی ایم شیور کہ اس ڈائمینشن کو وہ ڈیفینیٹلی دیکھ رہے ہوں گے. جو پرانے بندے ہیں، جو بینیفیشریز ہیں پرانے، جنہوں نے سباؤن سے یا جو دوسرا پروگرام ہمارا چلا کرتا تھا، ایک تو سباؤن تھا، دوسرا مشال کا، ہاں ٹھیک ہے. تو ان تمام پروگرامز میں جو بینیفیشریز تھے ان پہ نظر رکھنا بڑا ضروری ہے. ایک پولیس ورکنگ کا ایک خاص وہ یہ ہے کہ جب نظر رکھی جائے تو اس سے اوور آل علاقے کو فائدہ ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر یہ لوگ معاشرے کے فعال شہری بن جاتے ہیں تو معاشرے کا بھی فائدہ ہوتا ہے. تو وہ ایک عمل ہے جو جاری ہے پرانے بندوں کے متعلق. ہماری خواہش کوشش یہ ہے، اور جب میں آپ سے نام شیئر کروں گا تو آپ اپنے سوال کا مزید کچھ جواب مل جائے گا، جو فیسیلیٹیٹرز ہیں کہ اس میں ہر قسم کے لوگ شامل ہیں. تو وہ آپ کے ساتھ جب شیئر ہوگا تو آپ کا اگلا سوال پھر میں ٹیلی فون پہ ایکسپیکٹ کروں گا. اردو کے کہوں کہ سر دا چې پنجاب کې منګورو سیند کې ګوري پولیس چې دی هغه دغه چادر جامدار دیواری هغه هیڅ خیال ساتي. دلته منګورو دي چې فضل حکیم دی، مراد سعید دی، او کورونه کې نشته زموږ پولیس ته ښه د دې خبرې ښه واضحه لکه پته راغله. بیا هم د هغوی په کور باندې د نیمو نشتو ریډ کېږي. نو زموږ د خیر پخوا د پولیس حوالې سره چې کوم دغه هغې یو غیر دویم سر کلیم سعید چې دی که چې دا د مراد سعید میرا خیال ہے یہ چونکہ اس پریس کانفرنس کے متعلق سوال نہیں ہے، میں اس کا جواب آپ کو دے دیتا ہوں آپ کی تسلی کے لیے، لیکن میں اس پریس کانفرنس کو ٹیررزم کے لیڈ سے Thank you very much. تھینک یو.